بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا کم ہوتا جائے گا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں، ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا، لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں، انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسٹ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ناظرین، ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ نہار منتہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ خوشباش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کرے، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔
جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جب چھینکتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا تو ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند ہی دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے تو سر کی رگیں نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال بھی اگ جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور اس پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈالیں، دار چینی اور چینی بھی شامل کریں۔ اس قہوے کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت ٹھنڈا پانی بدن پر بہاؤ۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیلے بلب کے استعمال سے گریز کریں، یہ آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہیں مگر یقین کریں لاکھوں لوگ آپ جیسی زندگی گزارنے کو بھی ترس رہے ہیں، لہٰذا ہر وقت اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے ماں کا دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر کام شروع کرنے سے قبل مشکل لگتا ہے، اس لیے شروع میں ہمت نہ ہارو۔ توکل کرنا یعنی رسک لینا کامیابی کی کنجی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں نہ گھبرائیں کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ناظرین، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کریں کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سالن میں لیموں کا رس ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، چھلکا اسبغول کا استعمال نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو بادام کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ جوس جسم کی کمزوری، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔
جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ ناظرین، ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ ناظرین، چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لے۔ چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد جلد ہو جائے گی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کرے۔ ناظرین، اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا معدے میں جلن رہتی ہو وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، کیونکہ مکھیاں مضر جراثیم پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم میں خون کی مقدار کو بڑھانا ہے تو انار زیادہ کھاؤ۔ ناظرین، حیض کے درد کے لیے نہار منہ انار دانہ کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دو، افاقہ ہوگا۔ لہسن، نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کرے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آئے گی۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ شہد چاٹنے سے کبھی نفسیاتی یا دماغی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزیں استعمال نہ کریں: کول ڈرنکس، چاول اور بند گوبھی۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ اگر عورتیں نہار منہ 2 کھیرے کھا لیتی ہیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیا، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ بند گوبھی جب بھی پکائیں تو دھو کر کاٹیں، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ بیگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ ناظرین، ابلتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ اس بغول کا چھلکا چکنائی کو بائنڈ کر دیتا ہے اور جسم سے خارج کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور بائل ایسڈ کے جسم سے خارج ہونے کے بعد بائل ایسڈ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کولیسٹرول کو استعمال کرتا ہے، جس سے ہمارے جسم کے کولیسٹرول لیول میں کمی ہوتی ہے۔ اس بغول کے استعمال سے کافی حد تک دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ شریانوں کے اندر جمی ہوئی چکنائی کو دور کر کے منفی کولیسٹرول کو ضائع کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہونے کی صورت میں روزانہ 10 گرام
اسبغول کا استعمال بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، البتہ شوگر اور گردوں کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال مضر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسبغول کا چھلکا بہترین پری بایوٹک ایفیکٹس پیدا کرتا ہے جس سے نظام انہضام کو تقویت ملتی ہے۔ اسبغول کا چھلکا اگر زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے اور جسم سے کئی طرح کی دائمی بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جس میں دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں۔ اسبغول کے چھلکے کو منہ میں رکھنے سے یہ منہ کی گرمی اور تیزابیت کو جذب کر لیتا ہے اور تکلیف میں آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس سے انہیں کسی بھی بیماری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر مرغی انڈا نہ دیتی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے چند دن روزانہ کھلائیں، انشاءاللہ مرغی انڈے دینا شروع ہو جائے گی۔ سیب یا آلو چھیل کر یا کاٹ کر رکھیں تو ان کا رنگ جلد ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں ڈال کر رکھیں اور 2 قطرے لیموں کے نچوڑ دیں، رنگ تبدیل نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو درست طریقے سے سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ شدید گرمی سے ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ گرم موسم دماغی افعال کو تناسلی کا شکار کرتا ہے، جبکہ غلط فیصلہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق سے دریافت کیا گیا کہ معمول کے درجہ حرارت میں محض 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے سے بھی ڈپریشن اور انزائٹی سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے سے ایک دماغی کیمیکل پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکل مزاج کو خوشگوار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ چھلکا اسبغول سے وزن میں کمی۔ اسبغول کو اگر پانی میں بھگو کر خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھوک کنٹرول ہونے کی وجہ سے کھانا کم مقدار میں کھایا جاتا ہے اور جسم کو زیادہ کیلوریز حاصل نہیں ہوتی، جس سے آسانی کے ساتھ وزن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسبغول کے استعمال کے دوران ایسی غذاؤں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جو جسم میں اضافی چربی کا باعث بنتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا خاتمہ۔ چونکہ اسبغول کی تاثیر سرد ہوتی ہے، اس لیے سینے کی جلن، السر اور معدے کی تیزابیت کا مؤثر علاج سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طبی ماہرین کے مطابق معدے کی جلن جیسے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے اسبغول کو اگر پانی میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو زیادہ مؤثر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم معدے کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے اسبغول کو چند ہفتوں تک استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا استعمال کچھ دنوں بعد ترک کر دیا جائے تو یہ مسائل دوبارہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرد تاثیر کی وجہ سے پیاس کی شدت میں بھی کمی آتی ہے اور جسم کو ٹھنڈک کا احساس بھی پہنچتا ہے۔ کولیسٹرول لیول میں بہتری۔ طبی تحقیقات کے مطابق حل پذیر فائبر استعمال کرنے کی وجہ سے کولیسٹرول لیول کو کم کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کولیسٹرول کے لیول کو متوازن رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاہم 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو کولیسٹرول لیول کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز اسبغول کو استعمال کرنے سے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور مضر صحت اثرات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ بھی ہائی کولیسٹرول لیول کا شکار ہیں تو آپ کو بھی اسبغول کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں فیٹ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے اور اسے کم کولیسٹرول والی غذا سمجھا جاتا ہے۔ دل کے لیے مفید۔ اسبغول کا استعمال دل کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آتی ہے۔ کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آنے سے دل کی بیماری، فالج اور ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے اور بلڈ پریشر کا لیول بھی نارمل رہتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار مریضوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے جسم میں انسولین اور شوگر کا لیول متوازن رہے۔ اسبغول کا شمار ایسی ہی غذاؤں میں ہوتا ہے جو ذیابیطس کے مرض میں مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اسبغول میں پایا جانے والا فائبر گلیسیمک انڈیکس کا لیول متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے اکثر مریض اس بات سے لاعلم رہتے ہیں کہ وہ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات عموماً اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جبکہ اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہو۔ غذاؤں میں زیادہ نمک کے استعمال سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کی جانب سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ نمک کی کم از کم مقدار کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ افراد کے بال 25 سال کی عمر میں ہی سفید کیوں ہونے لگتے ہیں؟ کئی بار وٹامن B12 کی کمی، تھائرائیڈ مسائل اور خون کی کمی سے بھی بالوں کی کالی رنگت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تناؤ بھی اس حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ اسے جسم کی تکسیدی نقصان کا سامنا ہوتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں متاثر ہوتی ہیں اور بال جلد سفید ہونے لگتے ہیں۔ تناؤ کو کنٹرول کر کے اس عمل کو ریورس کرنا ممکن ہے مگر اس کا امکان محدود ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 99% کیسز میں کم عمری میں بالوں کی سفیدی ماں اور باپ سے منتقل ہونے والے DNA کا نتیجہ ہوتی ہے۔ در حقیقت تحقیقی رپورٹس میں چند ایسے جینز کی نشاندہی بھی کی گئی جو بالوں کی سفیدی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ کئی بار یہ اثر دادا دادی یا نانا نانی سے بھی منتقل ہوتا ہے، یعنی والدین کے بال تو درمیانی عمر میں سفید ہوتے ہیں مگر ان کے بچے جوانی میں سفید بالوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ البتہ اگر خاندان میں کسی کے بال جوانی میں سفید نہیں ہوئے اور آپ کے بال اچانک تیزی سے سفید ہونے لگے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جو، دودھ اور شہد کی باہمی آمیزش سے جو مرکب تیار ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک مفید غذا ہے بلکہ بہت سے امراض کا شافی علاج بھی ہے، مثلاً دل کی دھڑکن اور بلند فشار خون میں چربی کی زیادتی اور گاڑھا پن، دل کے والوں کی پیچیدگیاں، معدے کی خشکی اور گرمی، معدے کی تیزابیت، نگاہ کی کمزوری، بھوک کی کمی، بیماری کے بعد کمزوری، دائمی قبض، حاملہ خواتین کی کمزوری، وساوس اور وحشت قلب، پیشاب کے امراض خاص طور پر جلن، گردے کا انفیکشن اور پتھری کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے پتھری بننے کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ محنت کرنے والا شخص 10 لیٹر تک پانی پسینے کی شکل میں خارج کر سکتا ہے اور اگر اس کمی کو پورا نہ کیا جائے تو جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈی ہائیڈریشن سے متاثر جسم کو پسینے سے خود کو ٹھنڈا کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم بہت زیادہ گرم ہو جائے تو جلد کے لیے خون کا بہاؤ اور پسینے کا اخراج دونوں تھم جاتے ہیں جس سے جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے اور دماغی خلیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیاز میں موجود اجزاء کینسر، امراض قلب، ہڈیوں کی کمزوری اور ذیابیطس کے خلاف فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ یہ شریانوں کی بیماریاں اور فالج کا خطرہ بھی کم کرتی ہے۔ جرنل پیڈیا ٹریکس میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار کسی بچے کو سونے سے قبل شہد چٹایا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح کسی زخم پر شہد کو ملنا اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔